اگرچہ کہ وہ بدکاری سے پیدا ہوا لیکن پھر اس کی عزت کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے رکھا جائے، ورنہ ایسے بچوں کو تو عموماً کسی گینگ کے ایک مجرموں کے گینگ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہوتے تھے، تو اس کو ایسے ختم کیا۔ اچھا پھر مزید آپ دیکھیے سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی مجلس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، انہوں نے اس میں لونڈی کی کمائی کا ذکر بھی کیا، اور سوائے اس کے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام لے، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ جیسے روٹی پکانا، سوت کا تنایا، روئی ڈنکنا اور اس طرح کا یہ جو سلسلہ، یعنی اپنے ہاتھ سے وہ کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے ان کی کمائی، لیکن بدکاری والے معاملے کو ختم کیا۔ اچھا اگلا سٹیپ یہ بھی ہوا ساتھ کہ پھر انہی لونڈیوں کے ایک ڈانس اور میوزک کی ان کو باقاعدہ تربیت کی جاتی ہوتی تھی تاکہ ان کے جو کلائنٹ ہیں وہ آتے جائیں اور یہ معاملہ چلتا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ڈانس اور میوزک کو منع فرما دیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیے ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقص و موسیقی کی ماہر لونڈیوں کو نہ تو فروخت کرو نہ ہی خریدو، انہیں اس کی تعلیم مت دو، ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کی قیمت حرام ہے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تو یہ مشرکین یہ حرکت کرتے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دعوت مکہ مکرمہ میں پہنچا رہے ہوتے تھے، قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے ہوتے تھے، تو اس وقت کچھ منکرین نے یہ حرکت کی کہ جناب ایسی طوائف لڑکیوں کو جو لونڈیاں ہوتی تھی تو ان کو لے کے ان سے وہ میوزک اور ڈانس کا شروع کر دیا تاکہ کوئی قرآن کی طرف نہ آئے، تو یہ حرکت کرتے تھے۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بالکل بتایا کہ بھی بالکل ان لونڈیوں کو بالکل نہ خریدے نہ آپ نے بیچنا، کچھ نہیں کرنا، بلکہ ان کی آپ تعلیم بھی یہ نہ کریں، اور تعلیم کی اس کی اسی میوزک کی اور ڈانس کی جو ہے یہ میوزک بھی یہ ان کی تربیت بھی بالکل بند کر دیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا، اور پھر اگلی جنریشن پھر مدینہ میں جب پہنچے تو پھر اس کو بالکل ہی روک دیا۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو ابھی حکومت نہیں بنی تھی۔ اب اس کے لیے مزید آپ دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں اکٹھی ہوں گی تو ان کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا خصلتیں ہیں، کیا عادتیں ہیں کہ جن سے پوری امت جو تباہ ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب چرواہے امیر ہو جائیں گے، دولت ہی ایمان بن جائے گی، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے گا، مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کیا کریں گے، دوست کے ساتھ نیکی اور باپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کے لیڈر ان کے بدترین لوگ ہوں گے، کسی شخص کی عزت اس کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، رقص و موسیقی کی ماہر لونڈیوں اور آلات موسیقی کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس امت کے بعد کے لوگ پہلے زمانے کے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو انہیں سرخ آندھی زمین میں دھسا دیے جانے اور صورتیں مسخ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔